7 سال کی عمر میں اگر آپ بچے کو سٹریس میں ڈالا تو آپ نے اس بچے کو تباہ کر دیا. آپ اس کو irreparable ڈیمیج کر دیں گے اگر آپ بچے کو سٹریس میں ڈالیں گے. اور اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل ریزن ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اچانک یہاں سے قالین سے ایک کوبرا سانپ نکل کے یوں آ جائے تو ایک دم ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم دیکھیں آرام سے ریلیکس بیٹھے ہیں کمفرٹیبل کوزی کمرے کے اندر, ایک دم فوراً میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہوں ایک دم میری باڈی کے اندر ایڈرنلین نور ایڈرنلین سیکریٹ ہوگا, کورٹیسول ایک دم سیکریٹ ہوگا, میرا بلڈ جو ہے وہ فوراً نکل کے میرے لیور سے, کڈنی سے, انٹسٹین سے اور ایون برین سے وہ نکل کے میرے مسلز میں آ جائے گا. میرا لیور فوراً جو سنتھیٹک کام ہے وہ چھوڑ کر گلوکوز بنانا شروع کر دے گا تاکہ مجھے بھاگنا پڑے یا مجھے جو بھی یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاؤں گا. یہ کیفیت اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے, کیونکہ جب بھی ہم سٹریس کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہمیں اس سے بچاتی ہے نا. اب یہ اندازہ لگائیں کہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے ایک کوبرا سانپ یوں کھڑا رہے تو 24 گھنٹے ہماری کیا کیفیت ہوگی, کتنی کیفیت ہوگی؟ ہم 24 گھنٹے ایک سٹریس کی کیفیت, انرجی ویسٹ ہو رہی. انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت ماں باپ تربیت کے نام پر بچے کو اچھا بچہ بنانے کے لیے, اس کو نیک بچہ بنانے کے لیے اور اس کو کامیاب بچہ بنانے کے لیے اس کے اوپر سٹریس ڈال دیتے ہیں. بچے کے اندر وہ کیپیسٹی سٹریس ہینڈلنگ کی نہیں ہوتی, ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, جس کو ٹیکنیکلی کرتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ اس کا بنا ہی نہیں ہوتا. لہٰذا بچے کو آپ نے کوئی بھی سٹریس ڈالا, مثلاً یہ کہا کہ تم نے ہوم ورک ٹائم پہ کیوں نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ویری امپورٹنٹ, یہ بات مجھے بھول جائے گی. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, 3-3.5 سال کا بچہ ہوا, اس کو اسکول داخل کروائیں اور بچے سے زیادہ وزنی اس کا بیگ ہے اور پھر اس کی ورک بکس فلاں بکس ساری جب ساتھ, اور ماں کہتی ہے یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہی, یہ پڑھنے نہیں بیٹھ رہا, یہ 2 گھنٹے اس نے آج پڑھنا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اسکولنگ کی ایج کیا ہونی چاہیے اور بچے کو اسٹڈی کی طرف کنونس کیسے کریں, کیونکہ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا 3 سال میں بچہ آئنسٹائن بن جائے. دیکھیے, جو کسی شخص کے اندر کیپیسٹی ہے نا, اس کو آپ سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 باتیں بتا سکتا ہوں. ایک ہے اس کی کیپیسٹی اور ایک ہے اس کی ایبلٹی. 7 سال کی عمر تک بچے کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کو بھرنے کی کوشش کی تو وہ یہیں رہ جائے گا. اتنا بہت امپورٹنٹ. جب آپ اس کو نیرو کر دیں گے تو میں پتہ نہیں میں یہ بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. ان ادر ورڈز, جو بھی آپ اس بچے کو کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک لویبل سرکمسٹانسز کریٹ کر کے بنا دیں. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتی ہیں, ڈاکٹر ارونا ان کا نام ہے, کیا پتا وہ سن رہی ہو. تو اس کی بیٹی ہے ایک, تو اس نے کہا کہ سر جب میں یہ بچی اسکول جانے لگی تو اس نے مجھ سے یہ کہا, اور تھا تو کہ 4 سال کی عمر اسکول لے کے جانا ہے, تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ماما ہم اسکول کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ہم اسکول اس لیے جا رہے ہیں کہ اسکول جا کے مزہ بہت آتا ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ گھر میں تو تم اکیلی ہو, وہاں تمہارے بہت سارے دوست ہوں گے, اور گھر میں تو ایک ماما ہے, وہاں ماما کی طرح کی بہت ساری ٹیچرز ہوں گی اور وہ بالکل ماما کی طرح محبت کرتی ہیں آپ سے, اور بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے, ان میں سے کئی دوستوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی, اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگا تو آپ چونکہ وہاں جائیں گی نا تو آپ کو مدد کی اپرچونٹی ملے گی ان کو کرنے کی, اور مزہ آئے گا. اچھا, اب اس بچی کی شروع سے ہی اس نے پیٹرن ایسا بنا دیا کہ جس دن چھٹی ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے آج مجھے مزہ نہیں آیا. چھٹی کیوں ہو گئی, چھٹی کس لیے ہو گئی؟ یعنی شروع سے ہی آپ نے اس کو سٹریس کے طور پر سکول جانا نہیں دیا. خیر یہ بات بہت آگے نکل جائے گی, میں صرف اپنی بات پر واپس آ کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بات جس سے بچہ سٹریس میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ اس کا کارٹیسول رسپانس آ جاتا ہے, یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ برین میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور باڈی کی ساری کیمسٹری اس کو بھاگنے اور بچانے میں لگ جاتی ہے, اس کی گروتھ میں نہیں لگتی. لہٰذا بچے کی ایبلٹی ٹو لرن سٹنٹڈ ہو جاتی ہے, بچے کی ایبلٹی ٹو آرگومنٹ کم ہو جاتی ہے, بچے کا سوال پوچھنے کی اہلیت کم ہو جاتی ہے, بچے کے پرابلم سالونگ کرنے کی, سٹریس کو مینجمنٹ کرنے کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے. اس لیے 7 سال کی عمر تک, ویسے تو اس پر ہم پوری گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن 2 باتیں پلیز آپ یاد رکھیے, میں دہراتا ہوں سارا, کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کے ارد گرد ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی جس طریقے سے رہے. آپ اس کو ایک تمیزدار انسان, رسپیکٹفل انسان, سچا انسان,
لوگوں کی کیئر کرنے والا انسان, اچھے ویلیو والا انسان بنانا چاہتے ہیں, اور فار ایگزامپل آپ اچھا مذہبی انسان بنانا چاہتے ہیں, مطلب کچھ بھی آپ بنانا ڈاکٹر چاہتے صاحب ہیں, میرے جیسے کئی والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے آپ ہیں, کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں, وہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی خواہش پتہ نہیں جائز خواہش ہے کہ نہیں, اس پر ہم عرض کرتے ہیں. لیکن جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس پیٹرن کو ارد گرد آپ ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کیجئے. نمبر 1, حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اس کو ایڈوائس نہ کیجئے. نمبر 3, حتی الامکان, اور اس حتی الامکان نہیں کرنا, یہ تو حتی الامکان کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے بچے کو سٹریس میں نہیں رکھنا, اور سٹریس کی سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں, اگر ماں زور سے بول کے چیخے گی یہ سٹریس ہے. صحیح. اچھا, ماں اور باپ بچے کے سامنے آپس میں لڑ رہے ہوں گے, اس سے بڑا سٹریس بچے پر نہیں پڑ سکتا. بچہ ماں باپ کو دو الگ اینٹیٹیز کے طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا. بچے کے نزدیک, جیسے ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ایک کسی نے کہا خاتون نے کہ میں مکہ مدینے جانا چاہتی ہوں, تو اس کے خیال میں مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا. صحیح ہے نا, ایک ہی شہر تھا ایسے ہی کہ مکہ مدینہ جا رہا ہوں. تو ماں باپ کے بچے کے نزدیک, مجھے یہ بڑی اچھی مثال لگی, تو ماں باپ کے نزدیک مکہ مدینہ, اس کے بچے کے نزدیک اس کے ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں, الگ نہیں ہوتے. اب جب ایک آدمی کو تھپڑ مار رہا ہے, یعنی باپ ماں کو تھپڑ مار رہی ہے, وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں ہسبینڈ کو کسی سٹریس میں رکھ رہی ہے. اب اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ دو کیسے ہیں, یہ کون سا ہے, یہ کون سا ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے آپ نے وہ بھی بات کی تھی سرد گرم والی بات نا, بچے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, اور ایسے کے اندر اس کے اندر ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر کنفلکٹ ساری زندگی رہتا ہے. بچے کو ہم نے سٹریس میں نہیں رکھنا. خوف جو ہے نا وہ سٹریس کی سب سے خوفناک شکل ہے. خوف جو ہے نا یہ سٹریس ہے نا. ابھی اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ زلزلہ آ رہا ہے ابھی, تو اس سے بڑا سٹریس کیا ہوگا. ابھی پتہ لگے جی سیلاب آیا ہوا ہے اور اس گھر کے اندر ابھی پانی اکٹھا ہونے والا ہے, تو حالانکہ کوئی پانی نہیں آیا, لیکن کتنا وہ جو سٹریس ہے. تو میں نے آپ کو ایک بیسک سائنٹیفک بات پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ جب بھی ہم بچے کو سٹریس میں رکھیں گے تو بچے کی گروتھ رک جائے گی. وہ تمام لوگ جو سمجھ نہیں آتا یار, یہ اس کو بات ہی سمجھ نہیں آتی, یہ بچے کی ذہانت کو کیا ہوا, اس بچے کو سمجھ نہیں آتی, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہوئی ہے, جو کہ ہم نے اس 7 سال کی عمر میں ان کو اب ہمارے ایک عزیز ہیں تو ان کا بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا ہے, شادی ہو گئی, 2 بچیاں 2 اس کی ہو گئیں, وہ سٹیمر کرنے سے باز نہیں آتا, ایسے کر کے سٹیمر اور کرتا رہتا ہے, اور اس بات پر وہ خود بڑا پریشان ہے. میں نے تھوڑا سا بات کی تو مجھے کسی اس کے بڑے نے بتایا کہ یہ جس وقت 6-7 سال کا تھا نا, ہمارے گھر میں بہت سٹریس کا ماحول تھا, گھر میں نا کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, آگے سے بول نہیں سکتا تھا, کچھ ایسے گھر کے ماحول تھے. اب وہ اس کے اوپر یہ تو پھر بھی چلو سٹیمر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن irreparable لاس ہو جاتے ہیں, ناقابل تلافی نقصانات ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ کی ڈیولپمنٹ کے اندر, اور ہم چھوٹے بونے رہ جاتے ہیں, چھوٹے رہ جاتے ہیں دماغ کے طور پر.